سوال یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بھی بھائی مکان پر جو کہ باپ کی جائیداد ہو خرچہ کرے یا کوئی کیمرہ وغیرہ بنوائے یا اور دیگر کام کروائے تو کیا وہ اس کے بدلے میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں کمرہ وغیرہ بنوائے باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے وہ رقم جو اس وقت اس نے مکان پہ خرچ کی تھی کیا کٹوتی کر سکتا ہے یا اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے کہا ہے؟ باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں، یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا، کمرے بنا دیے، تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا، سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا۔ نلکے لگا دیے، ٹائلیں لگا دی، کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا، سب فری پاکٹ کا ہے، سمجھ رہے ہو؟ مرنے کے بعد وراثت اتنی ملے گی جتنی دوسرے بھائیوں کو ملے گی۔ البتہ اگر کسی نے پورا اپنے پیسوں سے اوپر پورشن بنا دیا، بیٹا جس نے یہ پورا پورشن بنایا ہے وہ اس اوپر والے پورشن کا مالک ہے، لیکن اب مالک ہو کے ہوگا کیا؟ کیونکہ چھت کس کی ہے؟ ابا کی۔ تو یوں کہا جائے گا کہ اس لڑکے نے، اس بیٹے نے ابا سے چھت عاریتاً استعمال کے لیے لی ہوئی ہے، اور ابا کی چھت پہ مکان بنایا ہے۔ کسی کی بھی چھت عاریتاً استعمال کے لیے لی جا سکتی ہے نا، اس پہ آپ چارپائی ڈال کے بیٹھ جاؤ یا پورا گھر کھڑا کر کے بنا کے کھڑا کر لو۔ اس پہ عاریت کہتے ہیں استعمال کے لیے کسی کی چیز لے لینا، جیسے لوگ ایک دوسرے کی بائک لے جاتے ہیں کہ یار مجھے ذرا بائک دے دے، میں دہی لینے جا رہا ہوں۔ تو اب باپ کا گھر تھا نیچے کا، ایک بیٹے نے اوپر گھر بنا لیا، تو یوں کہا جائے گا شرعی طور پر کہ بیٹے نے باپ کی چھت کو بطور عاریت کے استعمال کیا ہے۔ تو آپ کسی کے گھر کے اوپر بھی اپنے پیسوں سے پورشن بناتے ہو تو گھر کے مالک کو یہ رائٹ ہر وقت ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بولے ہٹا بھی اپنا پورشن یہ۔ تو اب ہم فتویٰ جب اس کا لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ سب شرکا کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بولے کہ بھائی سے کہ تم یہ گھر تم خالی کرو، ہم یہ وراثت میں تقسیم نہیں کریں گے، ملبہ توڑ کے لے جاؤ، یا ملبے کی قیمت ہم سے لے لو اور یہ پورشن اب ہمارا ہو گیا۔ کی قیمت نہیں بلکہ کس کی قیمت؟ ملبے کی قیمت، کیونکہ تم بھی ملبہ توڑ کے جاؤ گے تو ملبہ بکے گا نا، تمہارا ملبہ ہی بنتا ہے اب، تو ہم سے ملبے کی قیمت لے لو اور یہ گھر ہماری ملکیت میں دے دو۔ لیکن چونکہ اس میں نقصان بہت ہے اوپر والے کا جس نے پورا پورشن بنایا ہے، تو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے، یہ اصل اس لیے لکھتے ہیں کہ اوپر والا چوڑے میں نہ آئے، وہ یہ سمجھے کہ اب جو بھی نیچے والے جس پہ بھی راضی ہو گئے نا وہ ان کا احسان ہوگا، اصل تو ان کو حق ہے کہ وہ مجھے کہیں کہ توڑ تاڑ کے خالی کرو۔ تو اب دوسرا رائے یہ لکھی جاتی ہے مشورے کے طور پر، وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ جس نے اوپر والے پورشن میں پیسہ لگایا تو اب اس کو ہم اگر آپ توڑنے کا حکم دیں گے تو اس بھائی کا نقصان بہت ہے، تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر والے کی پورشن کی کوئی قیمت لگا لی جائے اور اس کو وہ قیمت دے کے پورا بنا بنایا پورشن اس سے خرید لیا جائے اور پورے مکان میں شامل کر دیا جائے اور پھر پورے مکان میں وراثت کو تقسیم کر دیا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اس سے ملتا جلتا کوئی بھی حل ہو تو وہ ہم 4-5 ان کو جو وارثین ہیں ان کو ممکنہ صورتیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بہتر ہے اس پر، ان میں نہ نیچے والوں کا نقصان ہوتا ہے نہ اوپر والے کا نقصان ہوتا ہے، لہذا وہ سلو پہ آسانی سے آمادہ ہو جائے گا کہ میرا گھر اگر بچ رہا ہے اور مجھے اس کی قیمت مل رہی ہے تو چپ چاپ کر کے لے لو، ورنہ وہ بڑی بڑی قیمتیں لگا رہا ہوتا ہے، میرے تو 6 کروڑ لگ گئے، میں تو 7 کروڑ سے کم نہیں لوں گا۔ تو ایسے بدماش کو بتایا جائے گا بھائی تیرا حق تو ملبے میں ہے، کسی اور کی زمین پہ چھت پہ تو نے گھر بنایا ہوا ہے، تو جس کی چھت ہے اس کو یہ حق حاصل ہے توڑ تاڑ کے لے جا، تو پھر وہ انسان کا بچہ بنتا ہے، بولتا ہے جتنے مل رہے ہیں اتنا لے لو۔